مٹھو کی شرارت دوسرا اور آخری حصہ۔ مگر اب کچھ دنوں سے عائشہ کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آنے لگے۔ ہوم ورک کرتے ہوئے کبھی اس کا ربر گم ہو جاتا، کبھی اس کی غیر حاضری میں اس کی کھلی ہوئی کتابوں اور کاپیوں کے ورق بری طرح الٹے پلٹے ہوتے، جیسے پھاڑنے کی کوشش کی گئی ہو۔ ایک دن اس کے کمرے کی چھوٹی میز سے اس کا ٹوتھ برش اور پنسل غائب ہو گئی، اور تو اور اس کا گلابی سکارف جو اسے سالگرہ پر پارٹی میں ملا تھا، جسے وہ بے حد پسند تھا، اسے اور زیادہ دوبارہ کبھی نہ ملا، وہ بھی ایک شام غائب ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ امی جان اس کی باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گی اور اسے ہی لاپرواہ قرار دیں گی، کیونکہ آج تک ایسا کبھی کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس نے میز پر کیک اور ٹکڑا رکھا اور اپنی دوست فاطمہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی اور اس کے ہوم ورک میں اس کی مدد کرنے لگی، اور جب کیک کھانا یاد آیا تو کھلونے کھائے۔ سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ ابا جان نے مالی سے کہا کہ آم کے درخت کی دیر رات پھیلی ہوئی شاخیں کاٹ دی جائیں تاکہ کھڑکیوں سے کمروں اور برآمدوں میں دھوپ آ سکے۔ چھٹی کا دن بہت دلچسپ رہا۔ عائشہ اپنے امی ابو کے ساتھ لان میں بیٹھ کر اسکول کے قصے سنا رہی تھی، اور مالی آم کے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کو کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اچانک عائشہ حیرت سے چلائی، ارے یہ کیا؟ درخت سے عائشہ کی تمام گمشدہ چیزیں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ آم کے درخت کی تیسری شاخ کے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اس کا گلابی پسندیدہ سکارف بھی زمین پر آ رہا، ساتھ ہی ہرے رنگ کا ہیئر بینڈ بھی۔ امی ابو اور عائشہ دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر عائشہ کو سب سمجھ میں آ گیا۔ اس نے مسکرا کے مٹھو کو دیکھا، جو چائے کی میز پر بیٹھ کر ابا جان کی چائے کے خالی پیالی کو اپنی چونچ سے دھکیلتا ہوا میز کے کنارے تک لے گیا تھا، اور اب یہ پیالی کسی بھی لمحے میز سے نیچے گر سکتی تھی۔